سب سے پہلے مشاہد حسین صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے وائی دس الیکشن ان بنگلہ دیش از امپورٹنٹ فار پاکستان، اور آپ کے خیال میں کون جیتنے والا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور میں خیال آپ کو بھی مبارک ہوا کیونکہ یو آر آلسو اے سرٹیفائڈ ڈیموکریٹ کہ بنگلہ دیش نے ثابت کر دیا کہ کیا ڈیموکریسی ان ایکشن ہے۔ ایک انقلاب کے ذریعے ایک آمریت کا خاتمہ کیا، وہ آمر کو بھگایا ملک سے، اور اس سارے پروسیس میں ایک پرامن جمہوری فیئر اینڈ فری الیکشن بھی کرا دیا انہوں نے، ہر ادارہ اس میں قائم رہا۔ اور جو بنگلہ دیش میں اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کی، میں تو ڈھاکہ رہا ہوں نا، بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے ان کے جانے سے۔ اگر وہ ہوتے تو شاید یہ آمریت کے دور پاکستان میں نہ آتے۔ وہ ایک بیلنس تھا بنگلہ دیش کا، تو اس کی دو تین سگنیفیکنس بڑی ہے۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو شناخت ہے مسلم بنگال کی، جو بنیاد تھی ٹو نیشن تھیوری کی، اور ابھی میں کہتا ہوں کہ بنگلہ دیش اور پاکستان ٹو کنٹریز ون نیشن، ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پاکستان تو بنائے بنگالیوں نے، اور بنگالی ایگزیکٹلی یہ ہو اے کے فضل اللہ، حسین شہید سہروردی، مولانا باشانی، وہ آل انڈیا مسلم لیگ بنی ڈھاکہ میں تھی، ڈھاکہ وہی تھی۔ وہ تو مسلم لیگ کی پہلی گورنمنٹ 1937 میں آئی۔ یہ تو پہلی دفعہ اس تاریخ میں ہے کہ آپ نے اکثریت کو نکالا ہے ملک سے، وہ تو اکثریت تھی۔ دوسرا امپورٹنٹ ہے کہ بنگلہ دیش آپ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ آپ جو بھی الیکشن رزلٹ آتا ہے ساؤتھ ایشیا میں، ہندوستان کے بغل میں بیٹھا بنگلہ دیش ایک ملک ہے۔ آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیا آبزرویشن ہے، کیا ہندوستان نے اس الیکشن میں بھی مداخلت کی ہے؟ بالکل، میں نے سنا ہے کہ رو نے بہت پیسہ لگایا ہے۔ عوامی لیگ چونکہ الاؤڈ نہیں تھی، وہ تو ہوتا ہے عوامی لیگ آؤٹ ہوگی نا، اس کو تو بین کر دیا۔ وہ تو ویسے ہی جب ہٹلر ختم ہوا تھا تو نازی پارٹی تو الیکشن میں نہیں حصہ لگ سکتی تھی۔ صدام حسین کے بعد بعض پارٹی بھی فارغ ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو 3 الیکشن، آپ نے کہا 12 الیکشن، پچھلے 3 الیکشن جعلی تھے، وہ جو عوامی لیگ نے زبردستی ون پارٹی اسٹیٹ کے بنایا، تو اس میں انہوں نے، میں نے سنا ہے کہ انہوں نے عوامی لیگ کے سپورٹرز کو کہا ہے کہ آپ بی این پی کو ووٹ دیں۔ ایک نئی قوت آ گئی ہے، جماعت اسلامی جس کو آپ جانتے ہیں، اور وہ اور اسٹوڈنٹس پارٹی جو ہے نیشنل سٹیزن پارٹی ناہید اسلام کی، جنہوں نے انقلاب لایا تھا، وہ اکٹھے مل گئے ہیں۔ تو اب انڈیا جو ہے وہ کوائٹلی بی این پی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کسی صورت میں جماعت اسلامی نہ آئے، یہ ان کا، کیونکہ جماعت اسلامی پرو پاکستان۔ اور ہمارے لیے ایک بڑا اچھا مسلم دنیا میں ہمیشہ تانا مینا ملتا ہے کہ مسلمانوں میں جمہوریت نہیں ہے، تو ایک مسلم بلاک میں، مسلم دنیا میں ایک جاندار جمہوریت کا اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ چین میں بھی پاکستان کی سفیر رہی ہیں، ای یو میں بھی آپ خدمات سر انجام دے چکی ہیں، تو آپ نے باہر سے دیکھا ہے، اور جو چین میں پاکستان کا امبیسڈر ہوتا ہے تو اس کی بنگلہ دیش پہ بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ یہ جو الیکشن ہے آج کا، یہ پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے یہ بہت اہم الیکشن ہے، اس لیے کہ جو پہلی شیخ حسینہ کی گورنمنٹ تھی وہ انڈیا کے بہت زیادہ انفلوئنس میں تھی، اور انڈین انفلوئنس کے ساتھ ساتھ امریکنز نے بھی ان پہ بہت زیادہ اپنا انفلوئنس رکھا ہوا تھا، اور وہ بیسیکلی چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، کیونکہ پاکستان کی طرح بنگلہ دیش کا بھی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ خاص طور پہ چین اور امریکہ کی جو اب ایک کمپٹیشن ہے، کانفنٹریشن کی طرف جو بات جا رہی ہے، تو اس میں بنگلہ دیش کی پوزیشن بہت اہم ہے۔ اور اسی لیے میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جب ہمارا 1971 میں جو کچھ بھی ہوا بنگلہ دیش کو الگ کرنے، اس میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا کہ امریکہ کے لیے، انڈیا اور امریکہ کے لیے بنگلہ دیش بہت ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہے، اور اگر بنگلہ دیش پرو پاکستان ہو جاتا ہے اور چائنا کا انفلوئنس وہاں بڑھ جاتا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگلی بڑھ رہا ہے، تو پھر انڈیا فیل کرتا ہے کہ وہ ایک گھیرے میں آ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہتر اس لیے ہے کہ ہمارے اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اور ہم چین کے بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، تو یہ ایسٹرن فلینک پہ ہم ایک انڈیا کے اوپر پریشر زیادہ پڑتا ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی کانفنٹریشن ہوتی ہے تو ایک 2 فرنٹ وار کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب طاہر وحید صاحب، خوش آمدید آپ کو ہم اپنے پروگرام میں کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو حال ہی میں پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے، اس نے بنگلہ دیش کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے بھارت کے ساتھ سری لنکا میں میچ کھیلنے سے انکار کیا، پھر بنگلہ دیش کے بورڈ کے صدر پاکستان آئے، انہوں نے پاکستان سے کہا جی کہ کوئی ہمیں بھی اس میں فیسیلیٹیٹ کرنے کا راستہ نکالے۔ تو پاکستان کی ساری لڑائی بنگلہ دیش کے لیے تھی،
اور پھر بنگلہ دیش جو ہے اس پہ سے جو ICC کا جرمانہ ہے وہ بھی ختم کروایا گیا, اس کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا. تو اس پر بتائیں گے کہ بنگلہ دیش کے لوگ کیا سوچتے ہیں جو پاکستان نے کردار ادا کیا؟ جی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. جی میں نے اس پر سروے بھی کیا ہے اور میں نے بنگلہ دیشی نوجوانوں سے یہ سوال پوچھا تھا کہ پاکستان نے تمام دنیا سے لڑ کر بنگلہ دیش کا کیس جیتا ہے, تو آپ اس میں پاکستان کے لیے آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ تو بنگلہ دیشی لوگوں نے کہا کہ پاکستان پوری دنیا میں جب بھی ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے, ملک جو ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ پاکستان ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی بیان کیا, بلکہ بنگلہ دیش کے جو نامور اسپورٹس ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 1999 میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں جو ٹیسٹ میچ میں جو وسیم اکرم صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی سے میچ ہارے ہیں, تو اس اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بنگلہ دیشی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جیت بنگلہ دیش کی جیت ہے اور بنگلہ دیش کی جیت پاکستان کی جیت ہے. یہاں پر جب بھی ڈھاکہ میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوتا ہے, تو ایون پاکستان کا جب بھی انڈیا سے میچ ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے کسی خطے میں, تو اس وقت بنگلہ دیش کی ساری عوام پاکستان کے حق میں وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور سب دعا کر رہی ہوتی ہے کہ پاکستان میچ بالکل جیتے. تو بنگلہ دیشی نوجوانوں کا اس پر بڑا اچھا مثبت رد عمل تھا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے ہمارے لیے اس بڑی کرکٹ کی جنگ میں ICC کی دنیا میں, جہاں پر ایک پڑوسی ملک صرف اپنی اجارہ داری قائم کر رہا ہے, اور اس میں پاکستان نے یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ دیں گے تو اس میں جو ہمسایہ ملک ہے اس کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں, تو آپ ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگالی زبان کیوں پڑھ رہے ہیں, بنگالی لٹریچر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں بڑا دکھ ہوا تھا جب ہم نے ہسٹری اپنی کتابوں میں مطالعہ پاکستان میں جب ہم نے پڑھا کہ ہمارا ایک ملک کا دوسرا حصہ بھی تھا جس کا نام مشرقی پاکستان تھا, جو کہ کچھ سیاسی غلطیوں کی وجہ سے, ناانصافیوں کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گیا. تو اس کرب کو لے کر, اس درد کو لے کر میری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے ناراض بنگالی بھائیوں کو منانے کے لیے ہمیں جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ ہے بنگلہ دیش کے زبان کو, بنگلہ دیش کی ثقافت کو, بنگلہ دیش کے کلچر کو اپنانا. جب تک ہم بنگلہ دیشیوں کو ان کی زبان میں ہم اپنے پیار کا احساس نہیں دلائیں گے اور ہم ان کی زبان کو اڈاپٹ نہیں کریں گے, اور پاکستان میں جو پائی جانے والی بنگلہ دیشی بہن بھائیوں کے لیے جو ہماری محبت ہے, ان کو جب تک ایک عام بنگالی کو جب تک ہم نہیں وہ بتائیں گے تو تب تک ہمارے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی. اور جو مس انفارمیشن کا خاص طور پر یہ آج کا دور ہے کہ جہاں ہمیشہ ایک عام پاکستانی کو بنگلہ دیش کی نظر میں, بنگلہ دیشی کی نظر میں بہت ہی ایک متنفر اور متکبر ایک شہری دکھایا جاتا ہے. تو ہم بنگلہ دیشی بہن بھائیوں کو, ہمارے بھائیوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں آپ لوگ رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ہم آپ کی بات سمجھ آ گئی.